اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 39 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم مکہ مکرمہ سے کربلا کی ان تمام منازل کا تفصیل سے ذکر کریں گے جن منازل سے کاروان حسینی گزرا، امام کی کن افراد کے ساتھ رستے میں ملاقات ہوئی، ہر منزل پہ امام نے کیا ارشادات فرمائے۔ ان منازل میں کچھ پہ امام حسین علیہ السلام ایک رات اور ایک دن رکے، جبکہ کہیں ایک دن، اور کچھ منازل پہ فقط چند گھنٹے، اور بعض منازل پہ امام حسین علیہ السلام فقط نماز کے لیے رکے۔ مکہ سے کربلا تک فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 منزلوں پہ قیام کیا، اور ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ان منازل کو اسی ترتیب سے بیان کریں گے جس ترتیب سے سید الشہداء نے ان منازل کو طے کیا ہے۔ سب سے پہلی منزل، جب سید الشہداء مکہ سے نکلے تو بنی عامر کا باغ ہے جہاں پہ امام علیہ السلام رکے۔ شاعر اہل بیت فرزدق کا بیان ہے کہ میں نے سن 60 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا۔ میں اپنی والدہ کی سواری چلا رہا تھا اور حرم کی حدود سے باہر نکل کے جا رہا تھا۔ میں نے امام حسین کو مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کے قافلے کی اتنی لمبی قطار ہے، تو مجھے کہا گیا کہ فرزند رسول خدا حسین ابن علی کا کاروان عراق کی جانب عازم سفر ہے۔ فرزدق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور کہا، خدا آپ کی خواہشات کو پورا کرے اور آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ حج کیے بغیر کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزدق، اگر میں جلدی نہ کرتا، یعنی مکہ سے میں جلدی نہ نکلتا، تو سرزمین کعبہ میرے خون سے رنگین ہو جاتی۔ اور پھر حسین ابن علی نے مجھ سے فرمایا، یعنی فرزدق کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے مجھے کہا، تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں عرب سے ایک شخص ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جہاں سے آ رہے ہو وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو فرزدق نے کہا کہ اے امام حسین، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے الہی آسمان سے اترے گی اور وہی ہوگا کہ جو اس کی ذات چاہتی ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ کلمہ فرزدق سے سنا تو کہا، تو نے سچ کہا ہے، صدقت للہ الامر ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ وهو المستعان علی اداء الشکر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نیته والتقوى سریرته۔ تو نے سچ کہا ہے اے فرزدق، معاملات اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں، اور اگر اس کا فیصلہ وہ آئے جیسا ہمیں پسند ہے تو ہم اس کی نعمات پہ اس کی حمد کریں گے، اور شکر ادا کرنے میں بھی اسی کی مدد درکار ہے۔ اور اگر امید کے خلاف کوئی فیصلہ واقع ہوتا ہے تو بھی جس کی نیت حق پہ مبنی ہو اور اس کا اوڑھنا بچھوڑنا تقویٰ ہو، اسے خدا خود سے دور نہیں کرتا ہے۔ فرزدق کہتا ہے کہ میں نے کہا، خدا آپ کو اس منزل تک پہنچائے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور جس چیز سے آپ محتاط ہو رہے ہیں وہ اس سے آپ کو، یعنی اللہ کی ذات آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر فرزدق کہتا ہے کہ میں حج کے چند مسائل میں نے امام علیہ السلام سے پوچھے، جن مسائل کا جواب امام علیہ السلام نے دیا، اور پھر میں چل دیا۔ یہ جگہ جہاں امام کی فرزدق کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بنی عامر کا باغ تھا، اور سبت ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ جب امام بنو عامر کے باغ کے پاس پہنچے جو 8 ذی الحجہ کا دن تھا،
تو میری امام سے ملاقات ہوئی، یعنی فرزدق کی، اور فرزدق کہتا ہے کہ میں نے مکہ سے جلدی نکلنے کا امام سے جب سبب اور وجہ پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے فرزدق اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا، اے فرزدق تم بتاؤ جہاں سے آ رہے ہو وہاں کے حالات کیا ہیں، یعنی عراق کے حالات بتاؤ، کیونکہ فرزدق عراق سے مکہ حج کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے عراق چھوڑا، یعنی فرزدق کہہ رہا ہے کہ جب میں نے عراق چھوڑا تو اس وقت لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرزدق کا یہ کلام سنا تو فرمایا یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان وتركوا طاعت الرحمن واظهروا الفساد في الارض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في اموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ اے فرزدق یہ قوم شیطان کی اطاعت میں مگن ہو گئی ہے اور اس نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور زمین پہ فساد بپا کر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کیا ہے، شراب پیتے ہیں، فقراء و مساکین کے اموال پہ قبضہ کر لیا ہے اور خود کو ان کے اوپر ترجیح دی ہے۔ اس سب صورتحال میں اللہ کے دین کی نصرت، اس کی شریعت کی تکریم اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے والے ہر ایک سے میں اولا و برتر ہوں، یعنی ہر ایک سے میں اولا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ ان سب امور کو انجام دینے کا زیادہ جوابدار میں حسین ابن علی ہوں تاکہ اللہ کی بات اور کلمت اللہ ہی بلند تر قرار پائے۔ اور پھر فرزدق نے امام کو الوداع کیا اور چلا گیا۔ یہاں تک ہم نے عرض کیا کہ مکہ سے خروج کے بعد وہ پہلی جگہ جہاں پہ امام علیہ السلام رکے وہ بنی عامر کا باغ تھا، اور دیگر باقی منازل کو اگلی اقساط میں اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔